جب ہم سائبیریا کے صدر مقام نووسیبرسک کے ہوائی اڈے پر اترے تو میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ یہاں پر تو گرمی بہت ہے، غالباً جون کا مہینہ اور چلچلاتی دھوپ تھی۔ اپنے ذہن میں تو سائبیریا کی برف کا وہی تصور موجود تھا جو کلاسیکی ادیبوں سے ہم نے اخذ کیا تھا، اور اکتوبر انقلاب سے پہلے یا بعد کے جو قصے سن رکھے تھے وہ بھی اسی کی تائید کرتے تھے کہ اس ہولناک علاقے میں صرف وحشتناک جنگل ہیں، خوفناک دلدلیں ہیں اور چٹیل پہاڑ ہیں۔ یہاں دن رات برف گرتی ہے اور اس بلا کی سردی پڑتی ہے کہ جن مظلوموں کو یہاں سیاسی جرائم کی پاداش میں مشقت کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کے ہاتھ، پاؤں، سر، پیر یہاں تھوڑے ہی دنوں میں ٹھنڈ اور پالے سے یخ بستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے اس تپش پر حیرت کا اظہار کیا تو میرے میزبان بولے، دیکھیے یہ ماسکو نہیں ہے جہاں کبھی گرمیوں کے موسم میں لوگ ٹھٹھرنے لگتے ہیں اور کبھی سردیوں میں تیز گرمی نہ سہی لیکن موسم بہار کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں کے موسم اس قسم کی دھوکہ بازی نہیں کرتے۔ یہاں گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہے اور سردی کا موسم ہے تو سردی۔ یہ ماسکو والے تو 0 سے 10-20 درجے پارہ نیچے گر جائے تو چلانے لگتے ہیں، لیکن یہاں تو نقطۂ انجماد سے 30-40 ڈگری نیچے کوئی بات ہی نہیں۔ اور صاحب، آپ جس موسم میں آئے ہیں یہ تو سائبیریا دیکھنے کا کوئی موسم نہیں ہے۔ یہاں کی بہار دیکھنا ہے تو سردیوں میں آئیے۔ ہم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس بہار سے محفوظ رہے۔ یہ ہمارے میزبان جو ہمیں ہوائی اڈے پر لینے آئے تھے نووسیبرسک شہر کے میئر صاحب تھے۔ پورا نام تو ذہن میں نہیں، صرف فلیپوف یاد ہے۔ ادھیڑ عمر، میانہ قد، کھچڑی بال، تیکھے نقش، اکہرا لیکن کثرتی بدن، چال ڈھال سے فوجی معلوم ہوتے تھے، جس کی تصدیق ان کے سادے سے کوٹ پر تمغوں کے ربن کر رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جنگ عظیم کے دوران میں وہ سوویت بحریہ کے افسر تھے اور 2 بار زخمی ہو چکے تھے۔ ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے۔ کافی دور تک لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی قطار چلی گئی تھی، جن کا نقشہ کچھ گڑیا کے گھروندوں سے ملتا جلتا ہے اور روس کے دیہاتی علاقوں میں ابھی تک اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسی ہر کٹھیا کے ارد گرد ایک چھوٹا سا خطہ پھل پھول اور ترکاریوں کا ہے اور اس کے گرد لکڑی کی باڑ۔ فلیپوف صاحب نے کہنا شروع کیا، یہ لکڑی کے گھروں کی جو بستی آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہی انقلاب سے پہلے کا نووسیبرسک سمجھ لیجئے۔ ایسا ہی گمنام سا ایک گاؤں تھا۔ اب شہر والے یہ گھر اپنی مضافاتی آرام گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے بیشتر ان کی ذاتی ملکیت ہیں۔ انقلاب سے پہلے یہاں نہ بجلی تھی، نہ گیس، نہ ریل، نہ پکی سڑک۔ میں تاریخ دان نہیں ہوں، اس لیے مجھے یاد نہیں کہ یہ کس رئیس کی جاگیر تھی، بہرحال کسی کی ہوگی ضرور، اور ان گھروں میں اس کے غریب مزارے رہتے ہوں گے۔ اور اب جو شہر ہم نے آباد کیا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی لیں گے۔ پھر کچھ معذرت آمیز لہجے میں کہنے لگے، ویسے مجھے معلوم ہے کہ آپ ادیب ہیں اور ثقافتی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، بھلا ماسکو کے بعد ہم آپ کو کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس نہ کریملن جیسا محل ہے، نہ بالشوئی تھیٹر ہے، نہ ماسکو کسی نوادر گاہیں ہیں، نہ ویسے تاریخی آثار ہیں۔ ہمارا تو بالکل نو آباد شہر ہے، اس میں یہ سب کچھ کہاں سے آتا؟ بہرحال آپ کی کرم فرمائی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ مجھے بالکل یوں لگا جیسے اپنے ہاں بہت مکلف دعوت سے پہلے کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ کے قابل تو نہیں، لیکن گھر میں جو دال روٹی میسر آ سکی حاضر ہے۔ ہم شہر کے قریب پہنچے تو میئر صاحب کا لہجہ بدلنا شروع ہوا۔ یہ سڑک جس پر ہم جا رہے ہیں لینن گراڈسکی پراسپیکٹ ہے۔ اسی نام کی ایک سڑک ماسکو میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن ہر لمبان چوڑان میں ماسکو والی سڑک کا اس ہماری سڑک سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اب ہم قریب شہر میں پہنچ چکے تھے۔ ایک سبزی مائل نیلگو رنگ کی گرانڈیل عمارت پر نظر پڑی تو میئر صاحب بولے، یہ عمارت دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ریلوے اسٹیشن ہے۔ ماسکو میں کوئی ریلوے اسٹیشن اس کے برابر کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اوپیرا گھر اور تھیٹر ہے، اس میں ماسکو کے بالشوئی سے کہیں زیادہ نشستیں ہیں۔ غرض یہ کھلا کہ ماسکو والے کسی بات میں سائبیریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کا دریا، یہاں کی جھیل، یہاں کی سائنس اکادمی، یہاں کی سڑکیں، اسٹیشن، تھیٹر، ہر چیز ماسکو کو شرماتی ہے۔ اور جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھے تو میئر صاحب نے حرف آخر کے طور سے ایک پورا گلاس برانڈی سے بھرا اور پوچھا، ماسکو میں کوئی ہے جو یہ پورا گلاس دم لیے یا پانی پیے بغیر یکبارگی پی سکے؟
یہ کہا اور گٹاگٹ پی گئے۔ پھر بولے، بھائی یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی متعصب سائبیرین ہوں، میرا اصل وطن تو لینن گراڈ ہے۔ بڑی لڑائی کے بعد جب سائبیریا میں کام کرنے کے لیے رضاکاروں کی طلبی ہوئی تو میں بھی چلا آیا، اور اب یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے ساری زندگی میں دانش مندی کا کوئی کام کیا تھا تو وہ یہی تھا۔ دن بھر ہم نے شہر کے مختلف علاقے دیکھے، دریا کی سیر کی، اوپیرا سنا، اور اگلے دن میئر صاحب کے ساتھ سائبیریا کی شہرہ آفاق سائنس اکادمی کا طواف کرنے پہنچے۔ قطار در قطار، بلند و بالا عمارتوں کا سلسلہ اپنی جگہ، لیکن اب عمارتوں کا ہم پر کچھ ایسا رعب نہیں پڑتا۔ البتہ جب اکادمی کے ڈائریکٹر صاحب نے اس خطے کے قدرتی ذخائر کا بیان شروع کیا اور اس کی وضاحت میں مختلف نقشے، چارٹ، تصاویر دکھائیں اور اعداد و شمار کا پلندہ سامنے رکھا، تو اپنے تاثر کے لیے اگر کوئی موزوں لفظ مجھے ملتا ہے تو وہ ہیبت ہے، کچھ ایسا تاثر جو پرانے زمانے کے طلسماتی افسانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس سرزمین سے ابھی تک ہم نے جو کچھ برآمد کیا ہے وہ تو پہاڑ کے مقابلے میں رائی کے برابر سمجھو۔ پھر بتایا کہ اس علاقے میں تیل کے اتنے کنویں ہیں جو کھود کر بند کر دیے گئے ہیں، کچھ اس وجہ سے کہ وہاں رسل و رسائل کے بندوبست پر خرچ بہت ہوگا اور ہم اس پیسے کو کسی بہتر مصرف میں لا سکتے ہیں، اور کچھ اس وجہ سے کہ ہمیں فی الحال مزید تیل کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نقشے میں کچھ اور مقامات دکھائے، یہاں سونے کی سربمہر کانیں ہیں، یہاں لوہے کی، یہاں کوئلے کی، یہاں ہیرے جواہرات کی۔ کبھی 10 لاکھ ڈالر تمہاری مٹھی میں آئے ہیں؟ مجھ سے اچانک سوال کیا۔ 10 لاکھ کیا، میں نے 10,000 بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھے، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ لو۔ انہوں نے ایک دراز سے شیشے کی ایک نلکی نکالی اور مجھے تھما دی، جس میں چھوٹے بڑے جگمگ ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی قیمت 10 لاکھ ڈالر سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ پل بھر کے لیے لکھ پتی بننے کا ہمارا یہ پہلا اور غالباً آخری اتفاق تھا۔ نووسی برسک کا شہر تو دیکھنے میں کچھ ویسا ہی ہے جیسے روس کے دوسرے نوآباد شہر ہیں، ستواں اور بہت کشادہ سڑکیں، درمیان میں سبزہ اور درخت، 2 رویا بلند و بالا سفید، پیلے اور مٹیالے رنگ کی عمارتیں، یکساں فاصلے پر چوک یا اسکوائر جس میں کسی قومی ہیرو کا مجسمہ نصب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس شہر کو دیکھنے سے سائبیریا کی سرزمین کے اصلی روپ کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ تب ہوا جب ایک آدھ دن کے بعد ہم پہلے کچھ دیر کے لیے اومسک کے قصبے میں رکے اور پھر برسک پہنچے۔ اومسک وہی جگہ ہے جہاں دوستوفسکی نے قید و بند کی صعوبتیں اٹھائی تھیں۔ ان دنوں کی یادگار کے طور پر اس قدیم جیل خانے کی ہیبتناک دیوار اب تک موجود ہے۔ اب تو خیر اس شہر میں جدید زمانے کی سب آسائشیں موجود ہیں، بجلی ہے، سڑکیں ہیں، اور ہر عمارت باقی شہروں کی طرح گرم پانی سے مستقل گرم رکھی جاتی ہے۔ اب کسی کو تعزیر کے لیے یہاں بھیجا بھی جائے تو اس میں عقوبت کا کوئی انوکھا پہلو دکھائی نہیں دیتا، لیکن زار شاہی کے زمانے کا تصور کیا جائے تو اس خیال سے واقعی دل میں ہول اٹھنے لگتا ہے کہ پرانے زمانے کے اسیر اس سنسان بیابان کی دہشتناک تیرہ و تار تنہائی، یہاں کی کٹیلی برف بار ہوا اور یہاں کی دلدلوں میں پلے ہوئے مچھروں اور بھجنگوں کے دل بادل سے کیسے نپٹے ہوں گے، اور جو کڑی مشقت ان سے لی جاتی تھی ان کے فاقہ زدہ جسم اسے کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔